أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم۔ قیامت کے دن فرشتوں کو حکم ہوگا ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو اور ان بتوں وغیرہ کو جمع کرو جن کی وہ پوجا کرتے تھے اللہ کے سوا، ان سب کو دوزخ کے راستے کی طرف لے چلو۔ وقفوهم إنهم مسئولون۔ اور انہیں دوزخ کے راستے کے پاس ٹھہراؤ، بے شک ان سے ان کے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون۔ ان سے کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا، آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے، بلکہ آج وہ ذلت و ندامت سے گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين۔ اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوال کریں گے۔ پیروکار اپنے سرداروں سے کہیں گے کہ بے شک تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے، یعنی ہمیں زبردستی گمراہ کرتے تھے۔ تو وہ سردار جواب میں کہیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان نہ رکھتے تھے۔ وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين۔ اور ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا بلکہ تم خود ہی گمراہ اور سرکش لوگ تھے۔ فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين۔ تو ہم پر ہمارے رب کے عذاب کی بات ثابت ہو گئی، بے شک ہم سب ضرور عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا کیونکہ ہم خود گمراہ تھے۔ فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين۔ تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے، بے شک ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون۔ بے شک جب دنیا میں ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے اور رسول اکرم کی بے ادبی کرتے ہوئے کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کی اس بات کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بل جاء بالحق وصدق المرسلین۔ بلکہ وہ رسول اکرم حق لے کر آئے اور انہوں نے اپنے سے پہلے تمام رسولوں کی تصدیق فرمائی۔ انکم لذائق العذاب الالیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون۔ کافروں سے کہا جائے گا بے شک تم ضرور دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، اور آج تمہیں اسی کفر و نافرمانی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین اولئک لهم رزق معلوم فواکہ وهم مکرمون۔ مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں یعنی ایمان اور اخلاص والے، وہ عذاب سے محفوظ ہوں گے، ان کے لیے وہ جنتی رزق ہے جو ہمارے علم میں ہے،
یعنی اعلیٰ درجے کے لذیذ خوشبودار پھل اور میوے، اور انہیں بڑی عزت دی جائے گی۔ فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذة للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنہا ينزفون۔ چین کے باغوں میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ جنتی تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان پر بہتی ہوئی پاکیزہ شراب کے جام کا دور ہوگا۔ وہ شراب دودھ سے زیادہ سفید ہوگی، پینے والوں کو لذت اور مزہ دے گی۔ اس جنتی شراب میں نہ نشہ ہوگا اور نہ اس کے پینے سے وہ بہکیں گے۔ وعندهم قاصرات الطرف عین كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون۔ اور ان کے پاس شرم و حیا سے نگاہیں نیچی رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی بیویاں ہوں گی، جو اپنے شوہروں کے سوا دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی، گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہیں، یعنی انتہائی صاف و شفاف دلکش رنگت والی جنہیں کسی نے چھوا تک نہیں۔ پھر وہ جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوال کریں گے کہ دنیا میں کیا حالات پیش آئے۔ قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو قیامت کا منکر تھا، وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو سچ مانتے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر کے جزا و سزا دی جائے گی؟ وہ کہے گا اے جنتیوں، کیا تم اسے جہنم میں جھانک کر دیکھو گے کہ اس کا کیا حال ہے؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين۔ پھر وہ جنتی اس کافر دوست کی طرف جھانکے گا تو اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان دیکھے گا۔ وہ جنتی اس کافر سے کہے گا اللہ کی قسم، قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا، اور اگر مجھ پر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو ضرور میں بھی تیرے ساتھ پکڑ کر جہنم میں حاضر کیا جاتا۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین ان هذا لهو الفوز العظیم لمثل هذا فليعمل العاملون۔ جنتی فرشتوں سے کہیں گے تو کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی اپنی پہلی موت کے سوا جو دنیا میں آ چکی، اور ہم پر عذاب نہ ہوگا؟ فرشتے جواب دیں گے کہ ہاں، اب نہ تمہیں موت آئے گی اور نہ عذاب ہوگا، بے شک یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اذلك خیر نزلا ام شجرة الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین۔ تو کیا یہ جنت کی مہمانی بہتر ہے یا دوزخ کا بدبودار سخت کڑوا زقوم تھوڑ کا درخت؟ بے شک ہم نے اس زقوم کے درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنایا۔ زقوم ایک نہایت کڑوا درخت ہے جو جہنم میں پیدا ہوتا ہے،
اور جہنمیوں کی خوراک ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے اگر اس زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو دنیا والوں کی زندگی خراب ہو جائے۔ اس درخت کو کافروں کے لیے آزمائش بنایا گیا، یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں کہ وہ پتھر کو جلا دے گی، پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں درخت اگیں گے، آگ میں درخت کیسے اگ سکتے ہیں؟ اس نے یہ اعتراض تو کیا لیکن اللہ کی قدرت سے غافل رہا اور اس نے نہ سمجھا کہ اس قادر مختار کی قدرت سے آگ میں درخت پیدا کرنا کچھ بعید نہیں۔ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم۔ بے شک وہ ایک ایسا درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے، اس کے شغوفے یعنی خوشے شیطانوں کے سر کی طرح بڑے ہیبتناک بدصورت ہیں، تو بے شک وہ جہنمی بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر اس درخت سے کھائیں گے، پھر اس سے پیٹ بھریں گے جس سے ان کے پیٹ میں شدید جلن ہوگی اور انتہائی پیاس لگے گی، پھر بے شک ان کے لیے اس دوزخی کھانے پر کھولتے ہوئے پانی کی آمیزش ہوگی، یعنی زقوم پر کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا جس سے زقوم کی جلن اور عذاب میں مزید اضافہ ہو جائے گا، پھر بے شک ان کی واپسی ضرور بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہوگی۔ إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ۔ بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ یعنی کافر پایا تو وہ بھی انہی کے نقش قدم پر دوڑے چلے جاتے ہیں، اور بے شک ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ گمراہ ہوئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ اور بے شک ہم نے ان میں ڈر سنانے والے رسول بھیجے تو دیکھو جنہیں عذاب سے ڈرایا گیا تھا ان کا کیسا بھیانک انجام ہوا کہ وہ اپنے کفر اور نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے عذاب سے محفوظ رہے۔